میرے بچپن کے دن، یہ میرا عنوان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بیٹھے بیٹھے اپنا بچپن یاد آ گیا، تو اس بارے میں ہے، پلیز یہ آخری تک آپ نے میری ویڈیو سننی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ لائک شیئر فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اب میں اپنے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ میں آج آپ کو بچپن کی کچھ باتیں سناؤں گا، اور بچپن کے دن کیسے اچھے تھے دن، مجھے بیٹھے بٹھائے یاد آ گئے۔ اور میری پیدائش ایک گاؤں کی ہے، یہ باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سن 1960 کے لگ بھگ کی باتیں ہیں، یعنی آج سے 60-65 سال پہلے کی باتیں آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ میری پیدائش گاؤں کی ہے، تقریباً 7 سال کے بچے کی یادداشت ہے یہ۔ اس کے بعد بڑے بھائی جان ہمیں رحیم یار خان لے آئے۔ جب میں نے تھوڑا ہوش سنبھالا، اپنے گاؤں میں سب سے پیار محبت ادب و آداب سیکھا۔ کوئی بھی شادی غمی سب نے اکٹھے ہونا، خصوصاً شادی کے موقع پر بہت ساتھ دینا، مہمانوں کو چارپائیوں پہ بٹھانا، سرہانے پر اور رکھنا، ان کے حقہ پانی کا انتظام کرنا۔ اور جس گھر میں شادی ہوتی تھی، سب گھر والوں نے اپنی بھینس کا دودھ فری میں اس کے گھر پہنچانا، چارپائیاں کھیت سرانے دینا۔ اور میں نے لوگوں کے گاؤں میں سنتے یہ بات دیکھی تھی، وہ کہتے تھے کہ کوئی اور دودھ اس دن کسی نے نہیں دینا، سب نے دودھ شادی والے کے گھر پہنچانا۔ اور لوگ کہتے تھے کہ ایسے ایک منٹ ادھر بھی کر لیں بات، لوگ کہتے تھے کہ کوئی اپنا دودھ پت بھی بیچتا ہے، یعنی اس وقت دودھ بیچنے کا رواج نہیں تھا، یعنی شادی غمی میں۔ تو کوئی ہمارا سکول کے بارے میں گاؤں کے کونے میں سب بچوں نے وہاں، یہ تو اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے، ہم نے گھر سے بوری لے کر جانا، اپنی بوری، سر نے کہنا اپنی بوری لے کر آؤ، اور اس کو ایسے بچھاتے جانا، کلاس ہماری بن جانی۔ اور اس کے بعد ہمارے سر ہوتے تھے، انہوں نے 5 کلاسوں کو پڑھانا، اور تختیاں ہم نے گھر سے بھی لکھ کر لانی، اور سر نے دوپہر کے ٹائم پھر ان کو دلوا کے پھر لکھانی، اور سلیٹوں پہ انہوں نے یہ سوال ہمارے کروانے۔ تو یہ بہت پیاری یادیں میری آ رہی ہیں۔ اور ایک اور بات، گاؤں میں اور اگر کوئی ہمارا پرچہ ہو جاتا نا، تو پرچے میں لگانے کے لیے یہ پنیں نہیں ہمارے پاس ہوتی تھی، کیا کرتے تھے ہم، وہ ککر سے ایسے کانٹا نکالتے اور اس کو ایسے ایک دوسرے کے پرچے کے ساتھ لگا دیتے۔ پرانی یادیں آ رہی ہیں۔ تو بیٹا یہ یادیں رہ جاتی ہیں۔ ہاں، اگر بجلی نہیں تھی ہمارے گاؤں میں، مسجد میں نکارہ تھا، جمعے والے دن یا کوئی فوت ہو جاتا تو پھر وہ نکارہ بجتا، اور سارے لوگوں نے جانا، یار آج کیوں نکارہ بجا ہے، کون فوت ہو گیا ہے، تو سب نے، اور خاص طور پہ پھر نکارہ عید والے دن ہم نے بڑے خوش ہو کے اس کو بجانا، اور اس کو ہم نے سکول تک لے جانا جہاں عید ہوتی تھی۔ اور بچوں کے کھیل کے بارے میں بس 2 باتیں میری رہ گئیں۔ اتنی زیادہ سہولتیں نہیں تھیں، گھر ہی میں امی نے، بہنوں نے ہمیں گیند کے ایسے کپڑے اکٹھے کر کے گیند کی ایک خدوسی بنا دینی، اور اس کے اوپر دھاگا ڈال کے ایسے پڑیاں بنا دینی۔ اور پھر ہاکی نہیں تھی، ہم نے جانا جہاں بالن لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں، وہاں سے جو ایک ہاکی کی طرح کی لکڑی ہے وہ لے آنا، اس سے سب بچوں نے کھیلنا سارا دن شوق سے۔ اور اس کے علاوہ اخروٹوں سے ہم نے کھیلا، اور کوئی بندر قلعہ، لکن چھپائی، گول دائرے میں بیٹھ کر، اور شام کے بعد ہم نے پھر کشتی یا کبڈی کرنی۔ اور اس کے بعد سب بچوں نے کہنا چلو جی وہ نمبردار والی کھوئی پہ چل کے نہاتے ہیں، وہ ٹھنڈا پانی اس کا درخت کے نیچے تھی، وہاں ہم نے جا کر نہانا۔ ان کی باتیں مجھے یہ بہت یاد آ رہی ہیں۔ اور یہ اس کے بعد ایک اور بات، عورتوں نے چرخہ کاتنا، دریاں بنانی، گھر میں تھیلے روٹیوں چنگیریں بنانی۔ اور گاؤں میں یہ بیلوں کے ذریعے خراس ہوتا تھا، اس سے یہ آٹا بنتا تھا، اور بیلوں ہی کے ذریعے یہ سرسوں کا تیل نکالا جاتا تھا۔ اور ہاں بس آخری، جب پہلا ریڈیو ہمارے گاؤں میں آیا نا، تو سب بچوں کو پتہ چلا،
ہم وہ دیکھنے گئے ریڈیو، تو نمبردار نے ڈیرے پہ لگایا اتنا بڑا ریڈیو اور اتنا بڑی اس کے ساتھ بیٹری، اور اس نے اوپر انٹینیاں لگا دیا، تو ہم بڑے خوش ہوئے۔ اس میں سے آواز جب نکلی تو اس ٹائم لوگ کہنے لگے کوئی دور آئے گا یہ ریڈیو چھوٹا سا ہو جائے گا، گھڑی بھی چھوٹی سی ہو۔ تو ہم چھوٹے بچے تھے، ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ کیسے یہ چھوٹا ہو جائے گا۔ واقعی اب چھوٹے چھوٹے موبائل اور یہ ویڈیو اب آ چکی ہیں یہاں پر۔ اور آخری جو بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کافی عرصے بعد اپنے گاؤں اب جانا ہوا تو سب کچھ بدل چکا ہے، بجلی آ گئی ہے، ڈیرے کی جگہ مکان بن گئے ہیں، بہت بدل چکا ہے، لیکن پیار محبت باقی ہے۔ ہم 5 بھائی 4 بہنیں اور ایک والدین والد والدہ 11 ایک گھر میں ہم رہتے تھے، رونق ہی رونق تھی۔ اب ان میں سے میں اور ایک میرے بھائی محمد اسلم زندہ ہیں، باقی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دن ایک دن آنا ہی ہے، اور صرف یادیں محبتیں باقی رہ جاتی ہیں اور انسان نہیں ہوتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہاں ایک اور بات میں سنانے لگا تھا کہ جب بارش ہونی نہ ہونی تو لڑکوں نے ایک کو کالا ڈھورا بنا دینا، ادھر کالا منہ کر کے، اور گھروں سے گندم لے کر آنی اور اکٹھی پھر دکان پہ بیچ کے وہاں سے چاول لینے اور سکول میں بیٹھ کے پکانے اور کھانے، اور اللہ کی رحمت سے بارش بھی ہو جانی۔ اور جب گندم اٹھانے لگتے ہیں نا، وہاں زمیندار اٹھاتے تھے تو سب بچوں نے پہنچ جانا، انہوں نے تولنے کے بعد اس کو ریڑھی کہتے تھے، ریڑھی بھی ریڑھی دینی ہے بچوں کو، تو تھوڑے تھوڑے ہمیں انہوں نے گندم دینی، ہم نے دکان پہ لا کر وہ بیچ کے پھر کھانے والی چیز لے لینی۔ یہ پرانی یادیں ہیں تو یہ یاد رہ جاتی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں لوہار تھا، ترخان تھا، موچی تھا، اور یہ ماشکی تھا، یہ کنویں سے پانی بھر کے اس نے گھر لے کے جانا، اور چیرنی تھی جو عصر کے ٹائم اس نے نا یہ بھٹی لگانی، ہم نے پھر گھر سے لے کے جانی، اپنا لے جانی گندم، اس کے دے کے چنے بنوا کے لے آنے۔ تو یہ یادیں رہ جاتی ہیں۔ اور مسجد میں بھی اسی طرح صبح صبح ہم نے جانا۔ صرف میرے کہنے کا مقصد یہی ہے سب کا کہ دور بدلتی رہتی ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ پہلے میں گیا، پہلے والے وہ بزرگ نہیں ہیں، تو ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ تو ابھی وقت ہے کہ وہ اخلاق پیار محبت رکھیں اور اچھے کام کر جائیں جو قبر میں کام آئیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔